السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ تمام احباب توجہ میری طرف رکھیں۔ ساؤنڈ والے بھائی اس کی بیس اور ایکو کا پوائنٹ بلند کر دو، تھوڑی سی آواز بھی اس کی اونچی کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعلم انہ لا الہ الا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاهد أن لا إله إلا الله مخلصا في قلبه دخل الجنة۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بھی اونچی نہیں کہتے ہو کراچی والو، کم از کم آج وفا کرنا۔ میں اپنے مشائخ کو ماحول بنا کر کے گفتگو کا دینے لگا ہوں۔ اب کھانا کھا چکے ہو، لا الہ الا اللہ کی صدا میں نے تم سے لگوانی ہے، اور جو اللہ کا دیا ہوا کھا چکا ہے نا وہ بولے گا، اور میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ میں نے بڑے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کو داتا مانتا ہے، وہ بولے گا۔ چودھری نہ بولے، رب کا بندہ ضرور بولے گا۔ آج آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ذرا پنجاب کے انداز سے آپ کے سامنے گوش گزار کچھ انداز میں کروں۔ حضرات گرامی قدر، دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ پوچھیں گے فاروقی صاحب 3 مرتبہ آپ نے ایک ہی دعا کروا دی۔ آپ نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنہ اللہم مدخلہ الجنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت خود بول کر کے کہتی ہے ربا جب تیرا بندہ اتنی آرزو سے مجھے مانگ رہا ہے تو مجھے اسے عطا کر ہی دے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کی آمین ذرا وہ چوک تک جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما کر کے میرے شیخ محترم حضرت علامہ
ارشد وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتے کہ جانو، علم حاصل کرو، سمجھو لا الہ الا اللہ کو۔ اور میرے نبی کی حدیث مبارک مسند احمد کی 2555 نمبر روایت، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من شہید اللہ الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اہل الحدیث کی دعوت آج کو نئی دعوت نہیں ہے، اہل الحدیث کی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے کائنات کے رب نے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل کو دنیا کائنات کے اندر مبعوث کیا تھا۔ ہر نبی کے درمیان احکامات تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت اسماعیل کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، اور آپ کے اور میرے نبی، پیارے نبی جناب آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، بلال کے آقا، صدیق کے یار، رب کے حبیب، آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ میرے نبی نے پہلی تقریر فرمائی ہے، میرے نبی نے پہلا خطبہ ارشاد فرمائے، میرے نبی نے پہلی تقریر کی ہے، اور یہی جملہ ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگا رہا ہے۔ آخر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل کر دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عروج دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پستی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ زندگی کا مالک کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لا الہ، اونچی اونچی لا الہ، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا نا وہاں آپ پکڑیں، لا الہ، جب تک آپ کی آواز نہیں آئے گی بات آگے نہیں چلے گی۔ لا الہ، ہاتھ اٹھا کر کے لا الہ، اونچی اونچی لا الہ۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہا ہے۔ آئیے اب توجہ میری طرف رکھیے، میں بڑی تیزی سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آئے ہیں۔ میں تذکرہ یوں کر رہا تھا کہ وہ مشرک لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مجھے لات، منات، عزا اور حبل کو چھوڑنا پڑے گا، مجھے ایک الہ کی عبادت کو کرنا پڑے گا۔ آج تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیروں کے سامنے جا کر کے جبین نیاز بھی جھکاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیروں سے دعائیں بھی کرواتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، غیروں کی قبروں میں جا کر کے سجدے بھی کرتا ہے۔ سجدہ لائق صرف ایک اللہ کو ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے لائق نہیں ہے۔ کائنات کے لوگوں، کراچی کے باسیوں، یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ایسی دعوت ہے جس دعوت کو دینے کی وجہ سے تمام انبیاء، پیغمبر اور رسل کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ یقتلون
النبیین بغیر الحق، ان کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا گیا، کئی نبیوں کو آروں کے درمیان رکھ کر کے چیر دیا گیا، کئی نبیوں کو کنووں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا۔ اور میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، میں کسی اور نبی کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، میرے نبی کو طائف کی وادی کے اندر پتھر مارے گئے ہیں، میرے نبی کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، میرے نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں، میرا نبی سجدے کی حالت کے اندر ہے، گندی اوجری کو میرے نبی کے کمر مبارک پر رکھ دیا گیا ہے، میرے نبی نے لا الہ الا اللہ کے لیے سبھی کچھ برداشت کیے، میرے نبی نے بدر سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، احد سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، خندق سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، حنین سجایا لا الہ الا اللہ کے لیے، میرے نبی کے یاروں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، اپنا مال و دولت قربان کر دیا لا الہ الا اللہ کے لیے، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا لا الہ الا اللہ کے لیے، میرے نبی کے یاروں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی لا الہ الا اللہ کے لیے، اور اسی انداز کے ساتھ اپنے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے علماء اہل حدیث نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، گلی کے اندر دی ہے، چوک کے اندر دی ہے، چورستے کے اندر دی ہے، بازار کے اندر دی ہے، گاؤں کے اندر دی ہے، شہر کے اندر دی ہے، ملک کے اندر دی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے جسم کے لوتھڑے کروا دیے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ حضرت حبیب الرحمن یزدانی نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ حضرت مجیب خان نے اپنا جام شہادت نوش کر لیا، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلوں، یہ مسجد اس بات کی گواہی ہے، اس مسجد کے امام اور خطیب میری مراد حضرت علامہ ارشد وزیر آبادی، میں نے ان کا آخری بیان سنا ہاسپٹل کے اندر، ان کے آخری کلام تھے، رب کعبہ کی قسم ہے یہی صدا لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتے کہتے ان کی زبان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ تھے۔ آج اس کانفرنس کو کرنے کے بعد ابو بکر جو ہے وہ بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن وزیر آبادی اس بات کا عہد کرتے ہیں، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قائد یوتھ فورس اور یہ ساری یوتھ فورس اس بات کی عہد کرتی ہے کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، جسم میں آخری لہو کا قطرہ رہے گا، ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیں گے، گولی آئے پرواہ نہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، جیلوں میں جانا پڑے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، اپنے آخری سانس تک ہم اسی دعوت کو دیتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ بولو بول، میں آج آپ کو پکوا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ لا الہ اچھی لا الہ، کوئی صبح پوچھے نا کیا سن کر کے آئے ہو تو کیا کہنا ہے؟ کوئی وہ پوچھے نا وہ غیروں کے سامنے جھکنے والا تمہاری دعوت کیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کوئی پوچھ لینا تمہارا عقیدہ کیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ کوئی پوچھ لینا وہابیو تمہارا مسلک کیا ہے تو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
آئیے حضرات گرامی قدر میں اپنی گفتگو کو دوسرے رخ کی طرف لے کر کے چلوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، صحیح البخاری 2736 نمبر روایت، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماء، آپ نے فرمایا کائنات کے پروردگار کے 99 نام من احصاها دخل الجنہ، جو اس کو یاد کر لیتا ہے کائنات کا پروردگار اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ 99 نام میرے رب کی صفات، اور کیا صفت میرے رب کی؟ 2 صفات کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے میرے رب کی صفت السمیع، میرا رب سننے والا، میرا رب اونچی میرا رب سننے والا، میرا رب دعائیں قبول کرنے والا، میرا رب ہر کسی کی سنتا ہے۔ بولو میرا رب ہر کسی کی، وہابیوں کو کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت ہے، میرا رب ہر کسی کی سنتا ہے۔ اور آئیو قرآن پاک کا سہارا لے کر کے بات کو آگے لے کر کے چلوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کائنات کا رب اعلان کر کے کہتے اے میرے محبوب پیغمبر، یہ لوگ میرے بارے میں تیرے پاس سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ جب ہم نے اس کو پکارنا ہو تو کہاں پر جا کر کے پکاریں؟ کون سا اس کا دربار ہے؟ کون سے دن وہ سنتا ہے؟ کون سے وقت وہ سنتا ہے؟ ان کو بتائیے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو تمہارے اتنے قریب ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تم مجھے صبح پکارو گے میں سنوں گا، شام کو پکارو گے میں سنوں گا، رات کو پکارو گے میں سنوں گا، اندھیرے میں پکارو گے میں سنوں گا، اجالے میں پکارو گے میں سنوں گا، عربی میں پکارو گے میں سنوں گا، پنجابی میں پکارو گے میں سنوں گا، سندھی میں پکارو گے میں سنوں گا، انگریزی میں پکارو گے میں سنوں گا، عربی میں پکارو گے میں سنوں گا، ارے زبان سے پکارو گے میں تب بھی سنوں گا، اور اگر دل ہی دل میں پکارو گے علیم بذات الصدور ہوں، تمہارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ میرے رب کی تعریف ہے۔ اور آؤ حضرت یونس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرواؤں۔ حضرت یونس علیہ السلام نا یوں اپنے قوم کو دعوت دے رہے، کتنا عرصہ گزر چکا لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر ڈالی ہے، کائنات کے رب نے عذاب کا وقت مقرر کر دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے باہر نکل پڑے ہیں، اللہ سے اجازت طلب نہیں کی ہے، اللہ نے باہر جانے کا حکم دیا نہیں ہے، بغیر اجازت کے بستی سے باہر نکل پڑے ہیں۔ کنارے پر پہنچتے ہیں، کشتی لگی ہوئی ہے، اس کشتی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کشتی جب درمیان کے اندر پہنچتی ہے ہچکولے کھانے لگتی ہے۔ ہاں یہ کشتی کا ملا دیکھ کر کے بڑا حیران ہوتا ہے، ارے آج عجیب بات ہے، نہ اندھیری ہے نہ طوفان ہے، لیکن یہ کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، یہ کشتی آگے نہیں چلتی ہے، اس کشتی کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک بیٹھا ہوا انسان بول کر کے کہتے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس کشتی کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر آئے۔ یہ میں آپ کو قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا بلکہ رب کا قرآن ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کشتی کے اندر پرچیاں ڈالی گئی ہے، پرچی جب ڈالی گئی، پرچی کے اندر نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھتے ہیں، کبھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نہیں ایسا خوبصورت نوجوان تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں یار اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کے پاک نبی کا چہرہ تھا۔ پھر پرچی ڈالی گئی، نام یونس پیغمبر کا، تیسری بار پرچی ڈالی گئی، نام یونس پیغمبر کا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ارے چھلانگ لگا دی پانی کے اندر۔ اب یہ پانی میں جب چھلانگ لگائی ہے، ایک مچھلی تیرتی ہوئی آ جاتی ہے، اپنا منہ کھول لیتی ہے۔ رب کائنات نے مچھلی کو حکم دے دیا، اے مچھلی ذرا دھیان سے، یہ میرا پیغمبر ہے، تیرا مہمان ہے، اسے تجھے ہضم کرنا
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ارے مچھلی نے منہ کھولا، اپنے پیٹ کے اندر یونس پیغمبر کو لے کر کے چل پڑی ہے۔ ارے رب کا قرآن کہتے فی ظلمات ثلاث، اندھیرے تین تھے، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر یونس پیغمبر نے پکارا تو کس کو؟ ان اندھیروں کے اندر یونس پیغمبر نے دعا کی تو کس کے سامنے کی ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں، یہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن رب کا قرآن کہتے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت۔ یونس پیغمبر نے رات کی تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر نعرہ لگایا تو یہی آپ کے والا لا الہ الا اللہ، اللہ الہ الا انت سبحانک ربا۔ ان اندھیروں کے اندر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، ان اندھیروں کے اندر میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے رب نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کی دعا کو قبول کیا، کہا فاستجبنا لہ، حضرت یونس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ، ہم نے ان کو نجات بھی عطا کر دی، وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور صرف یونس پیغمبر کے لیے نہیں ہے، اور کراچی والوں جب تک قیامت رہے گی، قیامت تک کے لیے جو بھی انسان ہمیں اس انداز سے پکارے گا ہم اس کی دعاؤں کو ایسے ہی قبول کریں گے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میں آخری 2 منٹوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے اجازت چاہوں۔ محمد الرسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میرے نبی کے علاوہ کوئی خاتم النبیین نہیں ہے، میرے نبی کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا۔ آئیے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اور آخری 2 منٹ میرے میں اپنے نبی کی نعت پڑھتا چلا جاؤں، میں اپنے نبی کی شان کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ کون میرا پیغمبر ہے جس کا آنا بھی اعلیٰ ہے، جس کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، جس کا پینا بھی اعلیٰ ہے، جس کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، جس کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، جس کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، جس کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، جس کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، جس کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، جس کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، جس کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، جس کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، جس کی امانت بھی اعلیٰ ہے، جس کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، جس کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، جس کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، جس کی وکالت بھی اعلیٰ ہے، جس کی شجاعت بھی اعلیٰ ہے، جس کے یار بھی اعلیٰ ہے، جانثار بھی اعلیٰ ہے، وفادار بھی اعلیٰ ہے، عبدار بھی اعلیٰ ہے، اصحاب بھی اعلیٰ ہے، ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، عمر فاروق بھی اعلیٰ ہے، عثمان غنی بھی اعلیٰ ہے، ذوالنورین بھی اعلیٰ ہے، حیدر کرار بھی اعلیٰ ہے، حسن بھی اعلیٰ ہے، حسین بھی اعلیٰ ہے، ازواج بھی اعلیٰ ہے، بنات بھی اعلیٰ ہے، حسن بھی اعلیٰ ہے، جمال بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، کردار بھی اعلیٰ ہے، اخلاق بھی اعلیٰ ہے، اطوار بھی اعلیٰ ہے، ازواج بھی اعلیٰ ہے، ہجرت بھی اعلیٰ ہے، معراج بھی اعلیٰ ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اور وہی میرا پیغمبر ہے جس کے لیے میں کیوں نہ کہتا چلا جاؤں کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اعلیٰ، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اعلیٰ۔ اور جس نے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے وہ خدا خود سبحان ربی الاعلی ہے۔ یہی آج کی اس کانفرنس کا پیغام اور میسیج، اور میں ابو بکر بھائی کی فرمائش پورے کرتے ہوئے وہ اشعار آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے ایک بات بتائیں، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی، اونچی اونچی، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ، اونچی بولو، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے۔ اور کیسا نبی ہے؟ اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ غصی خوب تر ہے ہمارا نبی،
رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر و جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لگے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا نبی، یہ ہمارا نبی، ہمیں اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے، اور جیسا ہمارا نبی ہے ویسا نہ رب نے بنایا ہے نہ قیامت تک کے لیے بنانا ہے، اس جیسی فہیم و ذکی ذات نہ آئی ہے نہ قیامت تک کے لیے آنی ہے، کیونکہ وہ میرا پیغمبر ہے اور میں اپنے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آل الحدیث یوتھ فورس کا پیغام یہ ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے، ارے جب تک جسم میں جان رہے گی ہم ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور حکومت والوں جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ یہ ہم رکنے والے نہیں ہیں، ذرا کھڑے ہو کر کے بتائیے او کائنات کے لوگوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے سستا ہے، جان ان کے کھاتے پر لگا دو، جان ان کے کھاتے پر لگا دو، کھڑے ہو کر کے ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جوانیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ارے مجھے اپنی عزت اپنے آقا کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، مجھے اپنا مال اپنے آقا کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں، سب کچھ اپنے آقا پر قربان کر دو، یہ سودا مہنگا نہیں ہے سستا ہے، کیونکہ فنا فی اللہ کی تاہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔